تیرے تو بس ہے بے تنہی ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تنہی ہے بری، حیران ہوں میرے چاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے چاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ منقول ہے کہ جس کی محبت رسول جس قدر زیادہ اور طاقتور ہوگی، اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور معاذ اللہ جو جتنا زیادہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتا ہوگا، بغض و عداوت کا شکار ہوگا، اس کا کفر بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ کیا ہی بہترین اور حکمت بھری بات ہے کہ جان ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط، طاقتور اور بہار پر بہار لانے والے اقدامات کیے جائیں، اور یہ محبت رسول جن بہت ساری چیزوں سے تقویت پکڑتی ہے، ان میں ایک بہت ہی پیاری جو چیز ہے وہ ان کا ذکر مبارک، ان کا ذکر خیر بھی ہے، اور ان کے ذکر کو اس طرح سے کرنا کہ زیادہ سے زیادہ معلومات اس انداز سے ہمارے ذہن میں مستحضر رہیں، راسخ ہو جائیں کہ ہمارا ایمان ہر آن ہر لمحے اے کاش ترقی کرتا رہے، طاقتور ہوتا چلا جائے، مضبوط ہوتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں خوب سرخ روئی اس کے فضل و کرم سے مل جائے، تو یہ کتنا پیارا عمل ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ محبت رسول میں اضافے کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے اضافے کا سبب بنے گا ہر اس شخص کے لیے کہ جو کان کھول کر، آنکھیں کھول کر، تعصب کی اینک اتار کر اور خود پہلے سے قبولیت کا مادہ لے کر تعظیم کے ساتھ بیٹھے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ایمان کی مضبوطی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ میں نے باتیں بہت سی کی ہیں، نام بھی نہیں بتایا ہے سلسلے کا، اور بہت ساری عنوانات بھی نہیں بتائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو اس عظیم الشان موضوع کے لیے ظاہر علمی شخصیت بھی چاہیے اور علمی انداز سے مستند بات بھی چاہیے۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے سلسلے میں موجود ہیں، اور یہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم انہی سے سنیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے، ایمان کی دولت کو مضبوط کرنے میں انشاءاللہ ان کے فرمودات کا سہارا لیں گے۔ اہلاً و مرحباً و سہلاً۔ موضوع تو بہت مزیدار ہے، بہت اہم ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اس کا جو منتخب کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری یعنی اہمیتیں اور بہت ساری اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ بنیاد سے ہی ہم آغاز کریں۔ پہلے ہم مدنی چینل کے ناظرین کو اور مجھے یہ سمجھائیے، عموماً اجمالی طور پر تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ مقام ہے یہ ذہن میں تو ہوتا ہے، مگر اگر کسی سے پوچھیں تو وہ اب کیا بیان کرے، کیا بولے، بیان نہیں کر پاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کانسیپٹ اتنا کلیئر شاید نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، تو اسے بھی سیکھنا چاہیے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے۔ تو پہلے تو آپ ہمیں مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مرتبہ و مقام کی وہ بنیادی باتیں
کہ جو ہم اپنے ذہن میں بھی رکھیں، جنہیں ری انفورس بھی کرتے رہیں، یعنی دہراتے بھی رہیں، اور جس سے تاکہ وہ دل میں اور دماغ میں وہ جڑ پکڑتی جائیں، مضبوط ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی جو آپ کی مبارک ہستی ہے، آپ کی شخصیت ہے، وہ تو ایسی مبارک ہستی ہے کہ ان کے ذکر سے لوگوں کی شناخت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذکر سے لوگوں کو جو ہے وہ بلندی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو جو ذکر کرنے والا ہوگا، ذکر کی بلندی کے ساتھ وہ بھی تو بلند ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، مناقب، آپ کی قدر و منزلت، آپ کی محبت، تعظیم، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کا اسوہ حسنہ، جس کا ہم مسلمانوں کو درس قرآن و حدیث کے اندر دیا گیا ہے، وہ باتیں ہماری تازہ ہو جائیں۔ مرحبا۔ ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کی محبت سے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل خالی ہوگا؟ جی جی۔ لیکن اس کو باقی رکھنا اور اس میں اضافہ کرنا، اس میں کمی نہ ہونے دینا، مرحبا۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ تو ایمان جب مضبوط ہوگا تو پھر وہی جو ہم نے پہلے بھی ایک رمضان شریف کے اندر سلسلے کیے تھے، جی علم و حکمت کی باتیں، اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایمان کی مضبوطی سے اعمال کرنا، جو اعمال صالحہ، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم، جو ہمارے اس سلسلے کا موضوع رہے گا، اور ہمارے سلسلے کا عنوانی فضائل مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور فضائل مصطفیٰ میں آپ کی قدر و منزلت بھی آئے گی، مرحبا۔ آپ کی شان و شوکت بھی آئے گی، آپ کا حسن و جمال بھی آئے گا، آپ کی قدرت اور اختیار بھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب یہ اس کی ڈیپ پہ تو ہمیں بہت سارے سلسلے کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم عنوان بنا کر کریں گے، نثر کی صورت میں بھی اور نظم کی صورت میں۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ ائمہ نے 1400 سال کے اس شاکان رسول جو ہمارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، خود صحابہ کرام نے، ان سے لیا تابعین نے، ماشاءاللہ، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اولیاء کرام نے، اور ائمہ دین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے کرتے اور یہ درس حاصل کر کے دوسروں کو درس دیتے دیتے زندگیاں گزاری۔ ماشاءاللہ۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ ساری باتیں روشن ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ان باتوں کو تازہ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو تقویت دینی ہے، اس لیے چند باتیں یاد دہانی کے لیے اجمالی طور پر میں عرض کرتا ہوں، اور ایک دو کے حوالے سے میں ترغیب بھی دلاؤں گا کہ انہیں تو یاد ہی کر لینا چاہیے، ماشاءاللہ، تاکہ کچھ الفاظ اور کچھ اشعار اور کچھ باتیں اگر ہمارے ذہن میں صبح شام کے لیے پیوست ہو جائیں گی، مرحبا، سوتے جاگتے ہمارا خیال ان کی طرف رہے گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی کا مبارک تصور ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو پھر آپ کے دین کی قدر بھی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بھی، کہ جس پروردگار کی معرفت ہمیں نبی کے ہاتھوں ملی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے سے نصیب ہوئی، اور جس دین کے مبارک احکامات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے، اس کی قدر بھی ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور اس پر چلنے کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا درس دیا گیا، آپ کی اتباع کا درس دیا گیا، ماشاءاللہ، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا درس دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کرام کی طرح ایک نبی ہیں، اور اللہ کا جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ ہوتا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچائے، ٹھیک ہے، بندوں کو اس سے ملائے، اس کی بارگاہ میں جھکائے، اور جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ پھر دین کے دائرے میں زندگی گزارے اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کی جو قدر و منزلت ہے، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلا وصف آپ کا نبی ہونا، اللہ، آپ کا رسول ہونا، اور صرف نبی اور رسول ہونا نہیں بلکہ سارے نبیوں کا سردار ہونا۔ اللہ اللہ، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، اور یہ قطعی حتمی یہ عقیدہ ہے۔ تو نبی ہونا یہ باعث فضیلت، رسول ہونا یہ بھی فضیلت کی جو ہے وہ ایک وجہ، اور تمام نبیوں کا سردار ہونا۔ کیا بات ہے۔ اس لیے کہ مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستیاں وہ
انبیاء کی ہوتی ہیں. انبیاء جو مخلوق کی سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کا سردار ہوگا تو اس کا مرتبہ اور مقام اللہ کیا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا، رسول ہونا، سید الانبیاء ہونا اور خاتم النبیین ہونا، کہ سب سے آخری نبی اور رسول آپ ہی ہیں. اللہ حتیٰ قیامت آپ کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو مسلمان کہلائیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی جو ہے وہ وجہ فضیلت ہے. اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ شعراء نے اور ائمہ نے آپ کی ثنا میں، آپ کی تعریف کے اندر بہت سارے نعتیہ اشعار بیان کیے ہیں. اس میں میں ابھی یہ کہنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت کا جو مشہور و معروف سلام ہے، جی جی، اس کے اگر پہلا شعر ہی یاد کر لیا جائے نا اور تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اس شعر میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، جو ہم مساجد میں جی جی، جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اسی طرح محافل میلاد کے بعد، اور بھی مدنی چینل پر تو بہت سارے سلسلوں کے اختتام پر سلام پڑھا جاتا ہے. اور اس کا پہلا شعر ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اب ان کے اندر جو لاکھوں سلام تو پتہ ہے، صحیح ہے. لاکھوں سلام کا مطلب تو ہے لاکھوں سلام، اللہ تعالیٰ لاکھوں سلام ان پر بھیجے. جو الفاظ اور جو اوصاف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے ہیں، اگر اس کی گہرائی میں اتر کر ذرا غور کریں گے اور تھوڑی سی روایتوں کا اور احادیث کا جائزہ لیں گے تو یہی باتیں ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی. پہلا وصف اس کے اندر ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کتنا پیارا اور میٹھا لفظ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لقب، ماشاءاللہ، چنا ہوا، پسندیدہ، محبوب. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں. کس لیے چنا؟ اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، سارے نبیوں کی سرداری کے لیے. اللہ اللہ. تو یہ چناؤ ہے نا. ٹھیک ہے. اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کا جو مبارک تصور ہے وہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ آپ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کریم. پھر آپ نے دوسری بات فرمائی جان رحمت. مصطفیٰ جان رحمت. جان رحمت کیا ہے؟ رحمت تو رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جان کیا ہوتی ہے؟ جان کا مطلب اصل کے بھی آتے ہیں اور روح کے بھی آتے ہیں. تو جان رحمت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ سراپا رحمت ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی آپ سراسر رحمت ہیں. کیا بات ہے. تو یعنی رحمت اس لیے رحمت ہے کہ وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. تو جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور مظاہرے ہیں دنیا کے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کا جو ظہور کا سبب ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے. اچھا، پھر فرمایا امام اہل سنت نے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پہلے تو تھا مصطفیٰ، اس کا میں نے ذکر کیا کہ کتنا پیارا لقب ہے، اور اس کے پیچھے محبوبیت بھی ہے اور آپ کا پسندیدہ ہونا بھی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو فرمایا جان رحمت، اس کے اندر بھی سراسر کرم ہی کرم ہے. اب فرمایا کہ شمع بزم ہدایت. بزم کہتے ہیں محفل کو اور ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو. یہاں بزم ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ، ان کا جو مبارک جھرمٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، ان سارے انبیاء کی محفل کی شمع وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. شمع جیسے کہتے ہیں محاورے کے اعتبار سے بھی کہ فلاں تو شمع محفل ہے. تو اب شمع محفل اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محفل میں اس کا مقام ممتاز اور بلند و بالا ہوتا ہے. تو امام علیہ سنت یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ لکھ رہے ہیں آپ کی شان میں کہ آپ کیا ہیں؟ شمع بزم ہدایت ہیں، یعنی انبیاء کی محفل کی شمع ہے. تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. اچھا، اگلے شعر میں آپ نے فرمایا مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. مہر کہتے ہیں سورج کو، ٹھیک ہے، اور چرخ نبوت چرخ کہتے ہیں آسمان کو. یہاں پر بھی وہی بات ایک نئے انداز میں، نئے الفاظ کے اندر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات اور آپ کے مرتبہ اور مقام اور فضیلت کی باتیں مختلف الفاظ کے اندر آدمی سوچ سوچ کر اس تصور کے اندر جب وہ غوطے لگاتا ہے اور پھر وہ نئے نئے الفاظ منتخب کرتا ہے تو اس سے ایمان کو چاشنی ملتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور زیادہ دل کے اندر بڑھتی ہے. تو امام علیہ سنت نے اگلے شعر میں فرمایا کہ مہر چرخ نبوت، نبوت کے آسمان کے چمکتے ہوئے سورج. اب سورج تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اس میں پھر وہی اشارہ کہ تمام نبیوں سے افضل
نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نبوت کے آسمان کے چمکتے ہوئے سورج ہیں، اور ایسے چمکتے ہوئے سورج ہیں کہ دوسروں کو چمکانے والے۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے اگلے مصرے میں دوسرے شعر کا جو آخری مصرع ہے، اگلا مصرع ہے دوسرا، اس میں فرمایا کہ گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، اور گلے باغ رسالت پر لاکھوں سلام۔ گلے باغ رسالت، باغ کو کہتے ہیں، پارک، گلشن، اور رسالت یہاں پر بھی مراد وہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے۔ باغ رسالت کے گل، مہکتے ہوئے پھول آپ۔ تو یہ کتنی پیاری پیاری تشبیہات ہیں، اور ان تشبیہات اور مبارک اور جامع الفاظ کے پیچھے جو ہمارے ستھرے عقائد و نظریات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور شان اور بزرگی ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اجمالی باتیں میں نے کی ہیں، باقی تو یہ جتنی باتیں کی جائیں وہ کمی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں وہ سب دو یعنی میرے ذہن میں کانسیپٹ آئے ہیں۔ ایک تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو رائمز ہوتے ہیں، یعنی جو نظمیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ طبیعتوں کے ایسے موافق ہوتے ہیں کہ یہ یاد کرنا بھی آسان اور ذہن میں باقی بھی تعدیر رہتے ہیں۔ نثر عموماً یا جو کلام ہے وہ محو ہو جاتا ہے، اور لیکن جو نظم ہے یہ زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے، آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے انہی تصورات کو مختلف الفاظوں میں مختلف انداز اور مختلف یعنی ندرت خیال کے ساتھ ذہن میں رکھنا، اس سے بھی ایمان کو چاشنی ملتی ہے۔ تو انہی دونوں تصورات کو یعنی ملاتے ہوئے ہمیں اپنی ایمان کو ظاہر تازگی اور چاشنی بھی دینی ہے، نئے نئے انداز سے ذکر رسول اور تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم نے اپنے ذہن میں جاگزین بھی کرنا ہے۔ اور ذہن نصیب اگر نظمیں تو اور جو نعتیں ہیں، یہ تو آپ نے جیسے فرمایا 1400 سال کے عرصے میں بزرگان دین لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں، یاد بھی رہتی ہیں آسانی سے، باقی بھی رہتی ہیں۔ کچھ ایسے شعر اشعار آپ نہیں عطا فرما سکتے کہ جو اشعار ہماری نظروں کے سامنے رہیں، ہم دہراتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اور جس طرح آپ نے ابھی ہمیں سلام رضا کا جو مطلع ہے، پہلا شعر ہے، جس طرح ابھی آپ نے سمجھایا، چنا ہوا ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، اب یہ ذہن میں رہنا، اب اس کی لذت ظاہر ہے اب یہ بھی پڑھیں گے تو اور دوبالا ہو جائے گی، بہت سارے فضائل بھی ذہن میں رہیں گے، تو وہ ہمیں بنیادی فضائل ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ اب دیکھیں، نعتیہ کلام تو ہر نعت گو شاعر، اور پھر وہ محتاط بھی ہو اور دین کا یعنی علم بھی خوب رکھتا ہو، اور جیسا کہ شروع میں آپ نے یہ کہہ بھی دیا کہ ایک تو نثر ہوتی، ٹھیک ہے، نثر میں تو چونکہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور الفاظ سے سطریں بنتی ہیں، پھر پیراگراف بنتے ہیں، ایک مضمون اور معنی کو ادا کرنے کے لیے کچھ زیادہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ نظم میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بڑے جامع چنے جاتے ہیں، اور جامع چناؤ کے ساتھ جو الفاظ کو بالکل ایک سلسلے کے اندر لڑیوں میں پرویا جاتا ہے اور ایک شعر بن جاتا ہے، اس کے مصرے ہوتے ہیں، ان مختصر سے الفاظ کے اندر ایک معنی کا سمندر ہو جاتا ہے، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ٹھیک ہے، سمندر کو سمو دیا، اس کے اندر معنی کا ایک سمندر تھا، وہ ان الفاظ کے اندر سمویا ہوا ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے تو یہ تو اچھا ہے کہ اشعار جو ہے وہ ان کی تکرار کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے علماء نے لکھا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعتیں ہیں وہ پڑھنے سے اور خوش الحان نعت خوانوں سے، عمدہ اور مطابق شریعت نعتیں سننے سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ الفاظ ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور اندر روحیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اشعار جامع ہوتے ہیں، چند اشعار میں امام اہل سنت ہی کے کلام سے ایک آدھ شعر دوسروں کا بھی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، اور ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑی توجہ رکھیں اور اس سے درس حاصل کریں کہ ہم نے انشاءاللہ امام اہل سنت کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش اس کو اپنے یعنی معمولات میں رکھنا ہے، اس کو پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ جب جب پڑھیں گے اور توجہ سے پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے، ایک ایک شعر کے اندر آپ پورے دن جو ہے اس کی لذت محسوس کریں۔ اب وہ امام اہل سنت اپنے ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب دیکھیں، وہی جو مصطفیٰ کا لفظ سلام رضا میں پہلا لفظ مصطفیٰ تھا، یہاں ایک نئے انداز کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ آپ کی ذات ہوئی انتخاب، آپ کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منتخب فرما لیا۔ وصف ہوئے لاجواب، آپ کے اوصاف اور کمالات ایسے ہیں کہ ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اسی وجہ سے تو آپ کا نام مصطفیٰ ہے، آپ چنے ہوئے ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تم پہ کروڑوں درود۔ پھر فرماتے ہیں، طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسول کے امام، نوشہ ملک خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب دیکھیں، طیبہ کے ماہ تمام،
ٹھیک ہے، طیبہ کے مکمل چاند 14ویں کا جو تمام چاند ہوتا ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ طیبہ کے 14ویں کے چاند، جملہ رسول کے امام، تمام رسولوں کے کیا ہیں آپ؟ امام، امام. ماشاءاللہ. اور امامت کے اعتبار سے وہ واقعہ ذہن میں آ جانا چاہیے ناظرین معراج کو. کا، جی ہاں. معراج پر بیت المقدس آپ تشریف لے کر گئے اور سارے انبیاء وہاں پر جمع تھے، آپ نے ان کی امامت فرمائی. ماشاءاللہ. نوشہ ملک خدا تم پہ کروڑوں درود، ملک خدا کے دولہ آپ ہیں. اللہ اللہ اللہ، اور ساری یہ جو کیا بات خدائی ہے اور ساری کائنات ہے یہ آپ کے لیے سجائی گئی. آپ کی شان یہاں پر نظر آ رہی ہے اور آگے بھی نظر آئی. ماشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا مشہور و معروف شعر تو ہے ہی، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے لیکن وہ زبان زد عام و خاص ہے. اور اس ایک شعر کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو میرے خیال میں باقی سب چیزیں سمٹ کے اس کے اندر آ جاتی ہیں. بہت مشہور شعر ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ ان کی ثنا، ان کی تعریف جیسا کہ حق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کا، ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی مزید کیا کہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد، اس مبارک ہستی کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات. اب سارے فضائل سمٹ کر اس ایک جملے کے اندر جو ہے وہ سموئے گئے. اسی طرح امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اللہ اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. یعنی فرش والے جو ہیں، زمین والے، یہ تیری شوکت کا، عظمت کا، تیری قدر و منزلت کا، تیرے مرتبہ اور مقام کا آپ کے کیا جانتے ہیں، یہ نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے، اس کی بلندی یہ محسوس نہیں کر سکتے، اس تک یہ پہنچ نہیں سکتے. خسروا، خسروا بادشاہ کو کہتے ہیں، مراد بادشاہ. اے بادشاہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پھریرا جھنڈے کو کہتے ہیں. یعنی عرش پر آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. فرش سے لے کے عرش تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے اس پر آپ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ملک اور اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ملک میں دے دی ایک اعتبار سے مجازن. تو اس شعر کے اندر بھی آپ کی عظمت اور بزرگی کا بیان ہے. اسی طرح آپ کے حسن و جمال کے اعتبار سے جی جی، جب آپ کے فضائل آئیں گے تو اس کے اندر حسن و جمال کا ذکر بھی ضرور ہوگا. مشہور شعر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں محو ہو کر انگلیاں کاٹ لی گئی تھی اور انہیں پتہ نہیں ہوا تھا. اور یہاں کیا ہے تشبیہ، وہاں عورتیں تھیں، خواتین تھیں اور ان کی انگلیاں تھیں. اور یہاں کیا ہے کھڑی جوشیلے جوان، اور وہ بھی کون؟ مرد عرب کے. اور وہ کیا کٹا رہے ہیں؟ انگلیاں نہیں ہے بلکہ آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. تو یہ چند اشعار ہیں، آپ سارا کلام رہ گئے بخشش کا پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پیاسی روحیں اس سے سیراب ہوں گی، اور یہ جو ہے وہ روحانی تازگی کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مزید اضافے کا سبب اور باعث بنے گی. مصعب، یہاں دو سوال ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس سے منسلک ایک سوال وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اشعار ہیں، خصوصاً بالخصوص ہدایت بخش شریف کی آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اس کو بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو اس سے جو اب فوائد و ثمرات ہوں گے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ. اصل میں دیکھیے پڑھنا تو چاہیے ہی چاہیے. یعنی بعض اشعار ایسے ہیں، اور چونکہ اردو بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، پھر پیچھے چونکہ معنی ہیں اور انتہائی اہم نظریات ہیں، پھر الفاظ بھی ایسے پیارے، اس کے اندر استعارے، تشبیہات اور مضامین قرآن و حدیث کے، امام اہل سنت کی شاعری کے اندر تو وہ بیان ہوتے ہیں. تو ان کے سمجھنے کے لیے کچھ اس کا پس منظر، کچھ مواد اور کچھ مفہوم تو ذہن میں ہونا چاہیے. وہ عام طور پر عوام الناس کے ذہن میں ہوتا نہیں. لیکن یہی تو دعوت غور و فکر ہے نا کہ ایک تو کلام تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے کہ نکھرا ستھرا انتہائی محتاط کلام ہے، اس میں خلاف شرع کوئی بات نہیں. تو جھوم جھوم کر پڑھیں گے تو اس کی اپنی برکت ملے گی. لیکن یہاں ہمارے ابھی ترغیب دلانے کا مقصد یہی ہے جو آپ نے کہا کہ اس کی ڈیپ میں جائیں. کم از کم ہدایت بخشش کی شروحات بھی ہیں اور لغت بھی عام طور پر اردو لغت گھروں میں رکھنی چاہیے تاکہ کم سے کم ہماری اردو بھی کچھ قدر اتنی بہتر تو ہونا کہ ہم امام اہل سنت کے کلام سے، چاہے وہ نثر ہو یا نظم، فتاوی رضویہ شریف آ گئی یا ہمارے بزرگوں کا کلام ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں، اپنی علمیت میں بھی اضافہ کریں، اپنے عقائد و نظریات کا بھی تحفظ کریں. اگر اردو انتہائی کمزور ہو جائے گی اور اپنے اکابرین سے ہمارا رشتہ اس اعتبار سے ٹوٹ جائے گا کہ ان کے کلام کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، تو اس سے پھر فیض کیسے اٹھائیں گے. تو ہدایت بخشش کو تو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ
اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدر و منزلت اور محبت اور تعظیم کا جو درس دیا گیا ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس درس کو گویا وہ جو تریا ہے اس کو کوزے کے اندر آپ اگر بند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہدایت کی بخشش کو دیکھ لیں, اور اس میں سے نکل کر دوبارہ ادھر جانا چاہتے ہیں تو آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہی تو آپ کو تبھی تو وہ جو قرآن و حدیث کی آیات ہیں ان کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں سمائے گا. تو ہدایت کی بخشش ضرور جو ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے چاہیے. ماشاءاللہ, مرحبا. اچھا مصعب, ایک یہ ارشاد فرمائیے کہ شاید ہی کسی کے ذہن میں اس طرح کے سوال بھی آئے کہ دیکھیے ایمان کی بات آپ نے شروع میں کی سلسلے میں, اور جو ہے نا وہ اطاعت کا بھی آپ نے ذکر تو آیا ہے درمیان میں, مگر آپ نے اتنا سارا کلام تعظیم پر, محبت پر, قدر و منزلت پر آپ نے فرمایا ہے, اور آپ کے کلام سے بھی بار بار اس پر ایمفیسائز ہو رہا ہے قدر و منزلت کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں علماء اہل سنت بہت زیادہ زور دیتے ہیں تعظیم پر, محبت پر, عزت پر, توقیر پر. تو یہ تعظیم پر, توقیر پر اتنا زیادہ زور کیوں؟ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایمان پر بھی اگرچہ علماء اہل سنت کلام کرتے ہیں مگر ایمان پر بھی جو ہے نا زور ہونا چاہیے, اس پر اطاعت پر زور ہونا چاہیے, تعظیم اور توقیر پر اتنا زیادہ زور دینا کوئی خاص حکمت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کلام تو سب چیزوں پر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی قرآن و حدیث میں جس پر کلام ہے نا جی اور جس کی اہمیت بیان کی گئی ہے, علماء تو ظاہر بات ہے قرآن و حدیث کی تفہیم اور تشریح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو 1400 سال کی تاریخ میں تمام ائمہ اہل سنت نے قرآن و حدیث کی تشریحات اور تفہیمات کرتے ہوئے زندگیاں گزاری. تو ہر اہم بات کو انہوں نے اہم سمجھا ہے اور ہر اہم بات کا انہوں نے درس دیا ہے, کسی بھی اہم بات کو انہوں نے چھپایا نہیں, اس کو غیر اہم سمجھا نہیں. ایک تو یہ ہے, لیکن مواقع الگ الگ ہوتے ہیں, اہمیت کسی کی کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے, کسی اعتبار سے کسی کے لیے کبھی کسی چیز کی اہمیت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو ہے دیکھیں ایمان, ایک پھر اس کے بعد ہے محبت, ٹھیک ہے, پھر ہے تعظیم, پھر ہے اطاعت. الذین آمنوا وعملوا الصالحات قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے, ایمان اور اعمال صالحہ. ٹھیک ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا درس بار بار ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب ایمان کا مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے, تازہ ہوتا ہے, اور اطاعت کا بھی مفہوم ہوتا ہے, لیکن ایمان سے اطاعت کی طرف جانے والا سلسلہ یہ مسلمانوں کا کمزور پڑتا ہے. کیوں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی بھی اہمیت تو ہے لیکن ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں, ایک تو اس کی یہ مسئلہ. دوسرا یہ کہ اعمال صالحہ نجات کے لیے ضروری ہیں. ایمان کبھی کامل ہونا چاہیے اور اعمال کی طرف جانا چاہیے, لیکن جایا کیوں نہیں جاتا؟ بار بار یہ بے عملی مسلمانوں میں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی وجوہات پر اگر غور کریں گے نا, اور جو غور کرنے والے کرتے ہیں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم اس میں جب کمی ہوتی ہے نا کسی نہ کسی درجے کے اندر, یا مسلمان اس کی طرف اتنا یعنی حساس ہو کر اس کی طرف مائل نہیں ہوتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایمان بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کے مطابق جو زندگی گزارنا ہے, جس کو ہم دین کی زندگی کہتے ہیں, اس کے اندر کمزوریاں جنم لیتی ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہی سے ہمیں اللہ کا پتہ چلا. کلمہ پڑھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا, اس کی ربوبیت کا, اس کی الوہیت کا, اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو درس دیا, اور جو عقائد ہمیں قرآن کریم کی صورت میں ہمیں ملے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوا. قرآن کی تشریحات احادیث کی صورت کے اندر جو آپ نے بیان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن بھی نازل ہوا, اور قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس کا معلم بنا کر آپ کو بھیجا گیا, اور کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم آپ کے ذمہ ہے, آپ تزکیہ فرماتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں خدا کا پتہ چلا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آخرت کا پتہ چلا کہ مرنے کے بعد زندگی ایک حساب کتاب کا مرحلہ ہے. تو آپ کی شان تو اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو شیطان لعین ہے وہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بھی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو مسلمان ہیں, جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ابھی مسلمانوں سے ہم مخاطب ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان سے ایمان چھیننا شیطان کے بنیادی مقاصد میں سے. ٹھیک ہے. یوں سمجھے کہ ایمان چھیننا گویا کہ مسلمان کو جان سے مارنے کے مترادف ہے. یہ کہتے ہیں نا ایک آدمی کو مار ڈالنا, ٹھیک ہے, ختم ہی ہو گیا, اس کی ایمانی زندگی کا خاتمہ کرنا, یہ شیطان کا کیا ہے مقصد وحید, اس کا خاص مقصد. ٹھیک ہے. لیکن سمجھدار جانتے ہیں کہ براہ راست آ کر شیطان یا ایسا وسوسہ ذہن میں ڈال کے چھپ کر
وہ یہ وسوسہ مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ڈالتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دو، اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا نخواستہ رسالت کا انکار کر دو. ٹھیک ہے، اتنی بڑی جرت وہ نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان اس کو میرے وسوسے کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت یعنی اس معاملے میں مضبوط ہے. ہاں، اس کی مثال آپ یوں لے رہے ہیں کہ کسی کو زہر کھلانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زہر کا پیالہ بھر کر اور اس کے اوپر لکھ کر کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، لیجیے جناب آپ نوش کیجیے. ٹھیک ہے، زہر دینے والا اس طرح تو نہیں دیتا نا. ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی پسندیدہ چیز، کھانے پینے کی چیز میں ملاتا ہے اور کھلا دیتا ہے. صحیح ہے، شیطان کا بھی یہی کام. اوکے، شیطان نے ایمانی زندگی کے خاتمے کے لیے جو زہر تیار کیا ہے وہ براہ راست زہر کہہ کر بیان نہیں کرتا. اوکے، وہ اپنے ایمانی زندگی کے خاتمے کے لیے وہ جو کوشش شروع کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ نبی کی محبت میں کمی کا درس دیتا ہے، نبی کی تعظیم میں کمی کا درس دیتا ہے. جیسا کہ خود اس نے تعظیم نہیں کی. جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے، اور سارے فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا. جی جی، عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا اور فرشتوں کو، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا. تو اس وقت اس نے انکار کیا، یعنی نبی کی تعظیم سے منہ موڑا. تو جس دروازے سے وہ بہکا اور مردود اور کافر بنا، اسے پتہ ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے میں بہکاؤں گا لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو نبی کی تعظیم کا اور نبی کی محبت کا کے اندر کمی کا وہ درس دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ نبی کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں، نبی کی اتباع سے دور ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، کہ رسول کریم کی اطاعت کرو. اور فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور کی زبانی کہلوایا گیا کہ میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اللہ، تو اب یہ جو اتباع کا اور اطاعت کا درس جو قرآن میں دیا جا رہا ہے، اس سے روکنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ نبی کی محبت اور تعظیم سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کمی کی کوشش کرتا ہے. اس کی طرف جب بندہ مومن بڑھتا ہے تو اس میں رکھنے ڈالتا ہے. اوکے، تو اسی لیے تمام علماء اہل سنت، اولیاء کرام، مشائخ عظام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان زور و شور سے کرتے ہیں کہ مسلمان کبھی اس کو بھول نہ جائے ماشاءاللہ، اور شیطان کے وسوسے ڈالنے کی اس کو جرت نہ ہو. خوب ہے، تو ایسے موقع پر تو یہ ہماری زندگی یہی ہے. اور قرآن کریم کے اندر ورفعنا لک ذکرک، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کا ذکر بلند فرما رہے ہیں. تو نبی کا ذکر کیسے بلند ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر آپ کے اوصاف ہیں، احادیث مبارکہ میں آپ کے اوصاف ہیں، صحابہ کرام نے آپ سے یہ درس لیا اور محبت اور خدمت اور جناب عقیدت اور تعظیم کے وہ مظاہرے کیے جس سے کتب احادیث اور سیرت مملو بھری. ماشاءاللہ. اچھا، یہاں ایک اور سوال آیا ہے ذہن میں کہ یہ بھی کہنے والا کوئی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ حد سے نہیں بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے تعظیم کرنی چاہیے اور عزت بھی ہونی چاہیے، اور لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. بس وہ حد سے آپ لوگ یعنی اتنا وہ بات کرتے ہیں، اتنی کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ نا پتہ نہیں بڑھا دیتے ہیں اور حد سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں. حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد؟ یہ بھی اسی طرح کی سوچ ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے خود اپنی پتہ نہیں کوئی حدیں بنا رکھی ہیں کہ اتنا کام کریں گے تو یہ اتنا، یہ اصل میں جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو عقیدہ و نظریہ ہے وہ تو میں نے بھی شعر میں بیان کیا نا، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. ماشاءاللہ. تو سارے سنی خوش عقیدہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، آپ کے عشق میں جھومنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہتے. اللہ اللہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں آپ کو شریک نہیں کرتے. شریک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا بندہ، نبی، رسول اور سارے رسولوں کا سردار، یہ سمجھتے ہیں. اب جب ان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے اور آپ کے اوصاف حمیدہ کیسے ہیں، وہ جو میں نے شعر آپ کو بتایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. اب اس منتخب اور مبارک ہستی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مرتبہ محبوبیت کے لیے پسند کیا، چنا، نبیوں کا سردار بنایا، سب سے پہلے آپ کو مخلوق بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، مشہور و معروف روایت. ماشاءاللہ. اور آپ نے اپنی نبوت کے بارے میں فرمایا کہ کنت نبیّا و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد، جسم کے درمیان تھے. تو پہلی سب سے تخلیق آپ کی، آپ کے نور سے کائنات بنائی گئی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس وقت نبوت کے تاج سے سرفراز فرما دیا گیا اور آخری نبی بنا کر بھی آپ کو بھیجا گیا دنیا کے اندر، نبوت کا اختتام آپ پر فرمایا گیا. تو یہ اتنے سارے محاسن اور اوصاف ہیں جو واقعی لاجواب ہیں. اب ان لاجواب اوصاف کا اور خصائل کا اور آپ کی حسن و جمال کا اگر بیان کرنا یہ حد سے بڑھنا ہے تو یہ تو پھر عقل کا ماتم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی جو فضائل ہیں، آپ کے جو مناقب ہیں، آپ کا حسن و جمال ہیں، آپ کے کمالات ہیں، وہ انہوں نے پڑھے ہی نہیں. یعنی دین کا اس اہم ترین ضروری باب سے ان کی جہالت
یہ کہتی ہے کہ جب اس طرف لوگ جاتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ حد کے اندر آ جائیں گے. اللہ اللہ. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنے کے حوالے سے ایک شعر ہے امام اہل سنت کا. آپ نے ایک شعر میں فرمایا کہ نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داغ ہے اپنی شریعت کا. اللہ اللہ. اب اس کے اندر بڑی پتے کی بات وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا. جو سجدہ عبادت کرے گا نا، کسی کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرے گا، وہ تو کفر ہے، وہ شرک ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. وہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. عبادت نہیں تھی ان کی. اللہ نے جھکایا تو ان کے آگے جھک گئے. لیکن یہ جو سجدہ تعظیمی تھا یہ ان کے لیے جائز تھا نا، فرشتوں نے کیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے. تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی تعظیم اتنی زیادہ کی جا سکتی ہے کہ ان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شان اور مرتبہ مقام تو سب سے بلند و بالا ہے، نبیوں کے سردار آپ ہیں، تو آپ کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے؟ دل تو یہ چاہتا ہے، عشق تو یہ کہتا ہے کہ ایسی تعظیم ہم بھی کریں، لیکن نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اس لیے کہ ہماری شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ اب سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا. یعنی شریعت نے یہ حکم دیا ہے، سجدہ تعظیمی کرنے سے روک دیا ہے. اس میں شریعت کی مصلحتیں ہیں. ماشاءاللہ. ذرائع ہوتے ہیں کچھ ایسی ناجائز چیزوں کی طرف لے جانے والے کہ انہیں روکنے کے لیے شریعت بعض دوسرے کاموں کو بھی منع کر دیتی. تو شریعت نے سدن للذرائع جو یہ حکم دیا ہے، اس حکم کے آگے سر تسلیم ہم سجدہ تعظیمی کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کریں گے. تو اب اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب سجدہ تعظیمی نہیں کرتے، جب سجدہ تعظیمی نہیں کرتے، کس لیے نہیں کرتے؟ کہ شریعت نے روک دیا. تو پھر جہاں جہاں شریعت روکے گی تو اس تعظیم سے تو ہم پہلے ہی رکے ہوئے ہیں. تو بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس کے دائرے میں رہ کر جو آپ کا مرتبہ اور مقام ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حد سے باہر نہیں ہے. اس کی تو حد نہیں ہے کہ جتنا چاہے آپ بیان کرتے جائیں. ہاں جہاں حد بندی ہے اس کا لحاظ علماء اہل سنت رکھتے ہیں اور عوام کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اور عوام سمجھدار رکتی ہے اور باز رہتی ہے، کبھی بھی وہ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور سچا ادب نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ویری الحمدللہ انلائٹننگ اینڈ فلورشنگ دا ایمان. الحمدللہ بہت پیارا ڈسکورس تھا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان کی طاقت میں بھی بڑھتے ہوا انہوں نے اور جوش و جذبہ محسوس کیا ہوگا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا جو ہے انداز تھا تعظیم کا، توقیر کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شریفہ کیا تھے، اور اس کے علاوہ جو مختلف بزرگان دین نے ان کے متعلق بہت پیارے پیارے مدنی پھول دیے. اسوائے حسنہ کی جھلکیاں ہوں گی، بہت مزے کا انشاءاللہ عز و جل مالا مال عشق کی چاشنی سے یہ لبالب سلسلہ دیکھنا نہ بھولیے گا. وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت چاہتے ہیں. بیان تو کہاں ختم ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اپنی ری انفورسمنٹ اور ایمان کی تازگی کا سامان اس سلسلے کے ذریعے کرتے رہنے کا ذہن ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ شامل رہیے گا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے